سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور مبارک کے اندر ایک نوجوان تھا جو بہت زیادہ شراب پیتا تھا، بہت زیادہ زنا کا عادی تھا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت سمجھاتے تھے کہ بیٹا شراب نہ پیا کرو، تمہارا انجام برا ہوگا، بیٹا تم زنا سے باز آ جاؤ، زنا کرنے والے کا اختتام بہت برا ہوتا۔ نوجوان امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو سن کر مسکرا کر خاطر میں نہیں لاتا اور چلا جاتا۔ بہت دفعہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو یہ دعوت دی کہ بیٹا زنا چھوڑ دو، بیٹا گناہ کے کام چھوڑ دو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی وقت بھی موت آ سکتی۔ وہ نوجوان سنتا، بالکل ان باتوں پر عمل نہیں کرتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ نوجوان بیمار ہو گیا۔ اس کی والدہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خادمہ تھی، ان کی مرید تھی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر آرام فرما رہے ہیں، نوجوان کا آخری وقت ہے۔ اپنی والدہ سے کہنے لگا، امی اپنے شیخ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلاؤ تاکہ وہ آخری وقت میں مجھے توبہ کے کلمات دہرا دے، میں دنیا سے جاؤں تو توبہ کرتے ہوئے جاؤں۔ اماں جلدی سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر لائے۔ والدہ تو والدہ ہوتی ہے انسان کی، اولاد کا دکھ دیکھ کر ماں باپ تڑپ جاتے ہیں، یقین کریں۔ اولاد کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں، جب یہی اولاد والدین بنیں گے تب ان کو معلوم ہوگا کہ والدین اولاد کے بارے میں کتنا تڑپتے ہیں۔ والدہ فوراً دوڑی، سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے تو اماں نے کہا کہ اے میرے شیخ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ میرے ساتھ آئیں۔ کہا کہ خیریت تو ہے؟ کہا کہ وہ جو میرا بیٹا ہے نا، نوجوان بیٹا، وہ جو گناہ کرتا تھا، وہ شراب پینے والا، وہ زنا کرنے والا، آپ ان کو روکتے تھے، وہ باز نہیں آتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے آج ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اس کا آخری وقت ہے، آپ آ کر توبہ کے کلمات پڑھا دیں۔ وہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ لیکن چونکہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت دفعہ اس کو دعوت دے چکے تھے، واعظ و نصیحت کر چکے تھے، فرمانے لگے کہ اب اس کے دل پر تالے لگ چکے ہیں، توبہ قبول نہیں ہوگی، بہت گناہ کر چکا، موت کے وقت کوئی توبہ قبول نہیں، اور میں جاؤں گا تو میری بات پھر نہیں مانے گا، وہ سن تو لے گا لیکن آئندہ کے لیے وہ توبہ نہیں کرے گا، لہٰذا میں نہیں آتا۔ وہ اماں روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے واپس اپنے بیٹے کی طرف آ رہی ہے۔ نہ جانے دل کے اندر کتنے جذبات ہوں گے کہ کاش میرے شیخ آ جاتے، میرا بیٹا ہمیشہ کی جہنم سے بچ جاتا۔ تو وہ اماں جی گھر آئیں تو بیٹے نے کہا، اماں مجھے لگتا ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ میری نالائکیوں کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے اب میرے پاس کبھی نہیں آئی۔ تو اس کی ماں رونے لگی، کہا بیٹا تمہیں میں کتنا سمجھاتی تھی، تمہیں کتنا میں بتاتی تھی کہ بیٹا یہ گناہ کے کام چھوڑ دو، ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا تم سے نفرت کرنے لگے گی، لیکن تم میری بات نہیں مانتے تھے۔ جب اس نوجوان نے اپنی والدہ کی یہ بات سنی تو اس نے اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور رونے لگا اور کہا کہ اماں یقیناً میں نے آپ کی بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے، میں نے آپ کا دل دکھایا، اپنے شیخ کا دل دکھایا، میں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اب اماں میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ خدا را میری اس آخری خواہش کو پورا فرما دیجیے گا۔ تو ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا وہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا، اماں جب میں مر جاؤں تو ایک رسی کو لے کر میرے گلے میں ڈالنا
اور پورے شہر میں گھمانا، گلیوں میں مجھے گھسیٹنا، اور ساتھ میں یہ صدا لگانا کہ لوگوں دیکھو والدہ کے نافرمان کا اختتام اور انجام یہ ہوتا ہے، لوگوں اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو جو اپنے شیخ کی بات نہیں مانتا، اے لوگوں اس نوجوان کو دیکھ کر توبہ تائب ہو جاؤ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ یہ کہا اور آسمانوں کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے رب العالمین، میں نے ساری زندگی آپ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، آپ گواہ رہیے گا، میں آج کے بعد سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جس در پر میں جاؤں، آپ کے علاوہ کوئی میرا فریاد سننے والا نہیں جس کے پاس میں اپنی فریاد لے کے جاؤں، اے مولا کریم میری فریاد کو سن اور میری توبہ کو قبول فرما لینا۔ یہ الفاظ تھے کہ اس نوجوان کا انتقال ہو۔ اس کی والدہ نے چونکہ وعدہ کیا تھا کہ آخری خواہش کو پورا کروں گی، والدہ نے ایک رسی کو تلاش کیا، جیسے ہی نوجوان کی گردن میں اس رسی کو ڈالنے لگی تو ایک غیبی آواز آئی، کیا کہ میری پیاری بندی اس کے گلے میں رسی نہ ڈالو، اور جلدی سے جاؤ امام حسن بصری کو کہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اس نوجوان کو وہ غسل بھی تم نے دینا ہے اور اس کے کفن دفن کا اہتمام بھی تم نے کرنا ہے۔ والدہ کمرے کے اندر موجود ہیں کہ دروازے پر دستک آئی، دروازہ کھولا تو شیخ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر، کہا کہ حضرت آپ دروازے پر؟ کہا ہاں میں آرام کر رہا تھا، مجھے خواب میں بتایا گیا کہ میرا ایک دوست ہے، اے امام حسن بصری اس کا انتقال ہوا اور تو اپنے گھر کے اندر سو رہا ہے، جا اور اس کے کفن دفن کا انتظام کر اور اس کا جنازہ پڑھا، اور لوگوں میں یہ اعلان کر دے کہ جو بندہ بھی اس شخص کا جنازہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو غسل دیا، کفن اور دفن کا انتظام کیا اور جنازہ پڑھایا۔ اس کے بعد لوگوں سے کہا، لوگوں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں سے محبت کرنے والے، اپنے بندوں سے کتنی محبت کا اظہار فرمانے والے ہیں کہ آخری وقت کے اندر اس نوجوان نے ایسی پختہ توبہ کی کہ اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا، اور جو اس کے جنازہ پڑے گا اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو جب ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری مخلوق انسان سے منہ موڑ لیتی ہے، انسان اس دنیا سے تنگ آ جاتا ہے، تو اس وقت ایک ذات ایسی ہے جو ہر وقت انسان کی تلاش میں ہے، وہ انتظار کرتی ہے کہ انسان مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔